بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں آپ نے سیکھا ہے درود خضری کے 10 فوائد اور درود خضری جمعے کے دن کس وقت پڑھیں تو ہم عامل بن سکتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم درود خضری کی منت، اس کا طریقہ کار، اس کی فضیلت اور اس کے روحانی مشاہدات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ موضوع نہایت اہم بھی ہے اور آج کے حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ ضرورت بھی رکھتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، ذہنی دباؤ اور معاشی تنگی نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے درود خضری کا مختصر سا تعارف میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا کہ درود خضری ایک نہایت مختصر مگر جامع درود شریف ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف مختصر بھی ہے، مکمل بھی ہے، اس میں صلوات بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف بعض اوقات اسم اعظم کے طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص، محبت اور توجہ شامل ہو تو اس کے اثرات غیر معمولی ظاہر ہوتے ہیں۔ درود خضری کا تعلق حضرت خضر علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو خاص علم لدنی عطا فرمایا، ایسا علم جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر نتائج میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو غیبی مدد، رہنمائی اور مشکل وقت میں سہارا بننے والی ہستی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ درود خضری کی منت کیا ہے؟ منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے کوئی خاص حاجت یا مقصد دل میں رکھ کر یہ نیت کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میں اس حاجت کے لیے درود خضری پڑھ رہا ہوں تو میں اتنی تعداد میں درود شریف پڑھوں گا یا کسی نیکی کا اہتمام کروں گا۔ منت اصل میں اللہ سے سودا نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ درود خضری کی منت کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کو درست کریں، دل میں عاجزی، یقین اور مکمل توکل ہو۔ یہ سوچ ہرگزر نہ ہو کہ میں نے پڑھا تو کام لازمی ہوگا، بلکہ یہ یقین ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر وقت پر بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ نیت کریں کہ یا اللہ میں اپنی فلاں حاجت، فلاں مشکل یا فلاں مقصد کے لیے درود خضری پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو اپنے کرم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت سے میری مدد فرما۔ پھر درود خضری پڑھنا شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے بھی، مگر ادب، توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اکثر اہل علم 1.25 مرتبہ کی منت بتاتے ہیں، مگر یاد رکھیں تعداد سے زیادہ اخلاص اہم ہے۔ اگر کوئی بندہ 1.25 کی نیت کرے اور ابھی 10 یا 12 ہزار ہی پڑا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما سکتا ہے، جیسا کہ ایک بہن کا مشاہدہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہن بتاتی ہے کہ ان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، وسائل محدود تھے، حلال کمانے کی شدید خواہش تھی مگر آمدنی اتنی نہیں تھی کہ گھر کے اخراجات بھی پورے ہو سکیں اور دوسروں کی مدد بھی ہو جائے۔ وہ رائٹنگ کا کام کرتی تھی مگر آمدنی صرف اپنے
خرچ تک محدود تھی۔ کہتی ہے کہ میں نے درود خضری کی فضیلت پڑھی اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کی نیت کی، ابھی مشکل سے صرف 12,000 مرتبہ درود خضری پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ میری ترقی ہو گئی، میری آمدنی میں برکت بھی ہوئی اور اضافہ بھی۔ آج الحمدللہ میں اپنے والدین کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، حلال کمائی سے گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں اور ارد گرد کے مستحق لوگوں کی مدد بھی کر پا رہی ہوں۔ یہ سب کچھ وہ درود خضری کی کثرت، یقین اور توکل کا نتیجہ بتاتی ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ بندوں کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہمیں نقصان نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ حقیقت میں نقصان ہی ہو، کبھی وہی چیز آگے جا کر بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ درود خضری پڑھنے والا جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، اور انہی رحمتوں میں سے ایک غیبی مدد بھی ہے جو کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی موقع کے ذریعے اور کبھی اچانک کسی راستے کے کھل جانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ درود شریف کی کثرت کو معمول بنا لیں، صدقہ ضرور دیا کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، ان کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ اللہ پر توکل بڑھائیں، شکوہ کم کریں، منت پوری ہو جائے تو شکر ادا کریں اور درود کی عادت کو نہ چھوڑیں۔ یا اللہ، اس مہنگائی اور آزمائش کے دور میں ہم سب پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری محتاجی دور فرما، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، درود شریف کی کثرت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت سے ہماری غیبی مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم خاص طور پر درود خضری لکھنے کی منت اور اس کے روحانی فوائد پر تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔